5 سال تک ایک جسٹس کے فرائض ادا کرنے والا شاہکار جج آخرکار پکڑا گیا۔ انڈیا میں ایک جج نے 2019 سے 2024 سے گزشتہ 5 سال سے اپنی ایک عدالت لگا رکھی تھی، جس میں وہ مقدمے بھی سنتا تھا، فیصلے بھی کرتا تھا، جیلیں بھی ہوتی، مجرموں کو چلان بھی ہوتے، سماعت بھی ہوتی، پولیس بھی باقاعدہ آتی رہی، پیشیاں بھی ہوتی، وہ سب کچھ جو عدالتوں میں ہوتا ہے وہ ہوتا رہا، اور ثالثی کے ملٹیپل آرڈر بھی پاس ہوتے رہے۔ آخر وہ کس طرح پکڑے گئے؟ عدالت میں مبینہ طور پر جج کا کردار ادا کرنے والے 37 سالہ گجرات کے رہائشی مورس کرسچن ہیں۔ ان کے خلاف درج ہونے والی FIR کے بعد پولیس نے گرفتار کیا۔ سوشل میڈیا پر حیرت کا اظہار نہیں کیا جا رہا، بلکہ بہت قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ بات ہے ہی ایسی حیران کن۔ اس سے پہلے چھتیس گڑھ کی ریاست میں جیلی اسٹیٹ بینک کا معاملہ آیا تھا، جس میں لوگوں سے لاکھوں روپے لوٹے گئے۔ آخر یہ معاملہ ہوا کیسے؟ پہلی بات یہ کہ وہ کس طرح پکڑا گیا۔ مورس گزشتہ کئی سال سے ثالثی پر مبنی فیصلے سناتے آ رہے تھے۔ 2019 میں مورس نے ایک شخص چندا جی کی زمین کے تنازع میں ایک فیصلہ سنایا تھا۔ اس طرح سے ان کی پکڑ سامنے آئی۔ جب کیس چلتے چلتے احمد آباد کی سول عدالت میں لایا گیا، عدالتی حکام نے کیس کے بارے میں اور ڈاکومنٹس میں شکوک و شبہات کیے اور پولیس میں شکایت درج کرائی گئی۔ اس طرح مورس کی گرفتاری سامنے آئی۔ یہ جج مورس ایسے کیسوں کو ڈیل کر رہے تھے جو زمینوں کے تنازعات کے متعلق معاملات سول کورٹس میں پھنسے ہوتے تھے۔ وہ انہیں مقدمات کے حل کے لیے اور فیس ادا کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتے تھے۔ باقاعدہ ان کے وکیل پیش ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے کمرے کو کمرہ عدالت کی طرح سیٹ کیا ہوا تھا۔ جھوٹے عدالتی فیصلوں کے ذریعے قیمتی سرکاری اراضی کے فیصلے بھی اپنے ہی ساتھی کو دلواتے رہتے تھے۔ جب وہ زیر حراست ہوئے تو بار کونسل نے ان کی ڈگریوں کی ویریفیکیشن کرائی تو وہ سب جعلی نکلے، کیونکہ جب کوئی بڑی ڈگری لے کر آتا ہے انسان تو وہ سیشن کورٹ یا لوئر کورٹ میں نہیں بیٹھتا، بلکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے۔ ان تمام شکوک و شبہات نے اسے پکڑوا دیا۔ احمد آباد میں ان کے کرتوتوں کے چرچے عام ہونے لگے۔ مورس نے جیلی عدالت بنائی کیسے؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب 2015 میں حکومت خصوصی ثالثی عدالتوں کا قیام عمل میں لائی تھی تاکہ بڑی عدالتوں کے فیصلوں کا بوجھ کم کیا جائے۔ اس سے فریقین کی منظوری سے ثالث کار مقرر کیے جاتے۔ مورس نے کہیں سے ثالثی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا اور اس طرح اس نے اپنی جیلی عدالت بنا لی اور اس پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی گاندھی نگر کے سیکٹر 21A میں عدالت لگا چکے تھے۔ وہاں سے وہ اپنا سٹاف مکمل کر چکے تھے، یعنی ٹائپسٹ، اردلی وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ جب متنازع فیصلے کے خلاف شکایت پولیس میں درج کرائی گئی تھی تو وہ گاندھی نگر سیکٹر 24A میں منتقل ہو گئے۔ وہاں جا کے پھر عدالت لگا لی اور کام شروع کر دیا۔ سول کوڈ کے مطابق ڈسپیوٹڈ کیسز میں انہوں نے 500 فیصلے سنائے تھے، جب ان کا معاملہ منظر عام پر ہوا تو بہت درینہ کیسز بھی سامنے آ رہے تھے۔ اس طرح جج مورس اپنے انجام کو پہنچا۔